السلام علیکم. گلوبل وائس ٹیلی ویژن کے ساتھ میں ہوں عائشہ ناز اور میرے ساتھ موجود ہیں راشد حبیب. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. عائشہ کیا حال ہے آپ کے؟ ٹھیک ہے. میں ٹھیک ہوں سر, آپ کیسے ہیں؟ ٹھیک ہیں, خیریت سے ہیں؟ کل کی رات پھر تھوڑی سی لوگوں کے لیے پریشان کن تھی کہ ڈیڈ سیز فائر ختم ہو گیا اور اب پتہ نہیں صبح کیا ہونے والا ہے, اور میں بھی اسی سسپینس میں سو گیا کہ صبح پتہ نہیں کیا ہوگا. بالکل سب سسپینس میں تھے. تو مطلب ہم تو خیر یہاں ہیں نا, جو لوگ وہاں ہوتے ہیں ان کی نیندیں اڑی ہوئی ہوتی ہیں. میں ایک دیکھ رہا تھا کسی کا سوشل میڈیا پہ, جو لوکل نہیں تھی وہاں کی خاتون, شاید انڈین تھی, وہ بتا رہی تھی کہ وہ وہاں دبئی میں تھی, اور جب وہ ٹرمپ نے بیان دیا نا کہ آج کی رات بڑا حملہ ہوگا, تہذیب مٹ جائے گی, تو میں بہت خوفزدہ ہوئی. اچھا. اور مجھے لگتا تھا کہ اب میں دوبارہ کبھی واپس سپنوں میں نہیں جا پاؤں گی. تو لیکن جب صبح ہوئی اور پتہ چلا کہ سیز فائر ہو گیا تو میں نے شکرانے کے نفل ادا کیے. اور سب سے زیادہ جو ہے نا پرائم منسٹر آف پاکستان کی میں معترف ہوں کہ انہوں نے بہت بڑا انڈین خاتون, اور وہاں جو باہر رہ رہے ہیں انڈیا سے, وہ بہرحال حالات دیکھ رہے ہیں, سمجھ رہے ہیں اور بات کر رہے ہیں. تو اسی طرح صبح جب اٹھے اور پتہ چلا کہ سیز فائر میں توسیع ہوگی, ہمارے دفتر میں ایک صاحب کہہ رہے تھے جی کہ کل مذاکرات نہیں ہوں گے, سیز فائر ایکسٹینڈ ہو جائے گا. جی. تو کیونکہ وہ ون سائیڈلی اعلان کرنا ہوتا ہے نا کہ اچھا جی ایکسٹینڈ, تو وہ اس میں کوئی مذاکرہ نہیں تھا, اور وہ ہو گیا ایسے ہی. سر یہ تو توقع کی جا رہی تھی. لیکن اور دوسری اس میں جو عجیب بات ہے یا ایک امپورٹنٹ بات ہے, وہ یہ کہ غیر معینہ مدت کے لیے. اب اس کے دو مطلب ہو سکتے ہیں کہ یا تو کسی بھی وقت اٹیک کیا جا سکتا ہے, امریکہ اعلان کر کے کہ جناب یہ وائلیشن ہوئی, ہم اٹیک کر رہے ہیں. یس. اور دوسرا یہ مطلب ہو سکتا ہے کہ امریکہ اس جنگ سے نکلنا چاہ رہا ہے, اور اس نے انلمیٹڈ سیز فائر کر دیے, اور یعنی وہ خاموشی سے بغیر کوئی مطالبہ منوائے باہر نکل گیا. اچھا, آپ کو لگتا ہے ایسا؟ بالکل بھی نہیں ہے, مجھے نہیں لگتا یہ مذاکرات ہوگا. مذاکرات یہ ہوں گے, امریکہ بغیر مذاکرات کے نہیں نکل پائے گا سر. اس نے اپنی عوام کو جواب دینا ہے, اس نے اپنی کابینہ کو بھی جواب دینا ہے. اس کی عوام تو اس کے پیچھے پڑی ہوئی ہے کہ اس جنگ سے باہر نکلو. سابق فوجیوں نے بھی مظاہرہ کیا کہ اس جنگ سے باہر نکلو, عوام خوش ہوگی. ایکچولی وہ یہ سوال کرتے دکھائی دیتے ہیں, تو آپ یہ بتائیں کہ اس جنگ کو کس کے مفاد میں لڑا گیا, اس میں امریکہ کا کیا مفاد تھا, اور یہ جواب جو ہے ٹرمپ صاحب دے نہیں پا رہے. ہاں, امریکہ کا اس میں کوئی مفاد نہیں تھا, امریکہ کو ٹوٹل نقصان ہوا ہے. بالکل. اس میں مفاد تھا اسرائیل کا, جس نے ایپسٹن فائل سے بلیک میل کر کے اس سے حملہ کروا دیا ایران پہ, اور بعد میں ٹرمپ کو احساس ہوا کہ غلط ہو گیا, مجھ سے اب یہ جنگ سنبھالی نہیں جا رہی. تو اس نے مطلب پچھلی دفعہ جو مذاکرات تھے, کتنا اس نے بیانات دیے کہ میں نے فل مینڈیٹ دے کے بھیجا ہے, مذاکرات کامیاب ہونے چاہیے, یہ ہونا چاہیے. پتہ نہیں وہ کتنا ایک مینڈیٹ تھا جے ڈی, کیا نام ہے ان کا, جے ڈی وینس کے پاس. وہ حتمی فیصلہ نہیں کر سکے اور واپس چلے گئے. پھر سیز فائر ہوا, پھر لیکن کام وہ یہ تھرو ہو جاتا سیکنڈ راؤنڈ میں, اگر یہ ایک اور بے وقوفی اپنے ہرمز بند کرنے والی نہ کرتا امریکہ. اب مجھے ایک سیکنڈ اور مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ اب نئے ہرمز والا معاملہ جو ہے اب سفارتی موضوع پر حل ہوگا, اور جنگ دوبارہ شروع نہیں ہوگی. اس کا اندازہ میں نے اس سے بھی لگایا کہ جب میں نے انٹرنیشنل میڈیا اور پاکستانی میڈیا چیک کیا کہ کیا اپڈیٹ ہے, تو سارا میڈیا نارمل ٹرانسلیشن پہ تھا. اچھا. اور مجھے اپنا جو شہر کا ماحول ہے وہ بھی کافی حد تک کل کی نسبت نارمل لگا. ٹریفک بھی کافی ساری رواں دواں تھی, جس میں تھوڑی ہیوی ٹریفک بھی چل رہی تھی. بس اور ٹرک تو ابھی نہیں آئے, لیکن فیول ٹینکس اور دوسرے تیسری قسم کی بڑی گاڑیاں تھیں. پولیس نہیں تھی ناکوں پہ. اس کا مطلب ہے کہ بس اب آپ کیا سمجھتی ہیں؟ سب سے پہلے تو سر میں ڈونلڈ ٹرمپ جو امریکی صدر ہیں ان کے بیہیویئر پہ تھوڑا سا بات کرنا چاہوں گی. چونکہ ہمیں پتہ ہے کہ جو بھی امریکی گورنمنٹ آتی ہے اس کو جو فنڈنگ ہوتی ہے وہ اسرائیل کی طرف سے ہوتی ہے, اور انہوں نے ہر وقت اسرائیل کے مفاد کو ساتھ لے کے چلنا ہوتا ہے. ابھی جو ٹرمپ کی اسٹیٹمنٹ سامنے آ رہی تھیں, تو مجھے یہ اسٹرانگلی بلیو ہے کہ پیچھے اسرائیل کا ہاتھ تھا, اور وہ ہی مجبور کر رہا تھا کہ اس طرح کی سٹیٹمنٹ دے کے مذاکرات کو سبوتاژ کیا جا سکے.
اور جس طرح امریکہ اب توسیع کر بیٹھا ہے، پہلے تو اس نے کہا تھا کہ جی ہم ایکسٹینڈ نہیں کریں گے، ہم لوگ حملہ کریں گے، لیکن پھر ساتھ میں ایران کی جانب سے بھی متواتر ٹویٹس کے ذریعے پیغامات بھیجے گئے کہ ان کی عوام ان کی عوام کو سلیوٹ کہنا چاہیے، بڑی بہادر ہے آپ تو مطلب میں نہیں مانتی، آپ یہ مانتے ہوں گے، لیکن رات بھی وہ سڑکوں پہ نکلے ہوئے تھے، وہ تیار تھے، بالکل تیار تھے کہ جو بھی ہوتا ہے جو سامنے نظر آ رہا ہے. ہاں تو مطلب اتنی بہادری، ان کا یہ ماننا ہے کہ جو موت ہے، شہادت ہے، یہ شہادت جو ہے ہمارے لیے تمغہ ہے اور وہ اس سے کبھی بھی نہیں گھبرائیں گے. مرنا تو ہے، اگر اس طرح مریں گے تو شہادت کا درجہ پائیں گے. تو وہ عوام جو تھی وہ ساری سڑکوں پہ نکلی ہوئی تھی، اور یہ تمام چیزیں دیکھتے ہوئے ٹرمپ نے جو ہے وہ فیصلہ کیا کہ ہمیں توسیع کر دینی چاہیے، کیونکہ اس جنگ میں نہ تو اس کا فائدہ ہے اور نہ ہی کسی اور کا فائدہ ہوگا تو اسرائیل کو ہوگا، جو ابھی بھی ٹرمپ پہ پریشر ڈال رہا ہے کہ وہ اس مذاکرات کو سبوتاژ کرے، یا پھر اس مذاکرات کے نہ ہونے میں بھارت خوش ہے، یا پھر ہمارے پاکستان میں ایک اور ایسا اسٹیٹ آف مائنڈ جو ہے وہ خوش ہوتا ہے کہ چلیے پاکستان اپنی ثالثی کے کردار کو کامیاب کرنے میں بھارت کی خواہش تب پوری ہوگی جب وہ یہ توسیع نہ ہوتی اور فائرنگ شروع ہوتی. توسیع ہونے کا مطلب یہ کہ بھارت کی خواہش پوری نہیں ہوئی. اور یہ بہت بڑی بات ہے کہ کل جب بالکل ڈیڈ اینڈ آ گیا تو ہماری دفتر خارجہ نے امریکی سفیر کو بلا کے ان سے ریکویسٹ کی کہ اپنے پریزیڈنٹ کو سے ہماری طرف سے ریکویسٹ کریں کہ وہ ایک دفعہ کچھ عرصے کے لیے اور یہ ایکسٹینڈ کر دیں سیز فائر، تاکہ ہم مزید کوششیں کر سکیں. اور لیکن پاکستانی میڈیا میں وہ خبر یہ اس لیے نہیں چلی کہ اگر نہیں ہوتا تو پھر ظاہر ہے، لیکن یہ بہت بڑا آنر ہے پاکستان کے لیے کہ ٹرمپ نے مان لی بات، اور پھر سیز فائر نہ صرف ہوا بلکہ غیر معینہ مدت کے لیے ہو گیا. اب یہ عائشہ جو میں آتے ہوئے سوچ رہا تھا کہ جب اتنی نارملسی پہ آ گئی ہے سب چیز، اب یہ کنفرم ہے نہ ابھی فی الحال نہ امریکہ آ رہا ہے نہ ایران آ رہا ہے. امریکہ کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، وہ ابھی جا کے فائر شروع کر دے یا ابھی بمباری کر دے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ابھی یہ تو کنفرم ہے کہ پاکستان نہیں آ رہا ہے، جی نہ امریکہ آ رہا ہے نہ ایران آ رہا ہے. یس، تو پاکستان کا ماحول تھوڑا سا نارملائز کرنا چاہیے. لوگ بہت عرصے سے سیکورٹی ٹائٹ کی گئی ہے، ہاں اس کو ختم کرنا چاہیے. جو اس وقت ٹرک چلے ہوئے تھے سبزیوں کے، وہ راستے میں کھڑے ہوئے سبزیاں خراب ہو گئی ہیں، اور جو پنڈی اسلام آباد کے دکانوں پہ اسٹورز پہ سپلائی نہیں پہنچ رہی اور یہاں پہ شارٹیج شروع ہو گئی ہے. بالکل، تو کھولیں اس کو، ٹریفک کو، تاکہ کاروبار چلے. دوبارہ جب یہ ان کے آنے کا کوئی پلان بنتا ہے تو 24 گھنٹے پہلے پھر بند کر رہے، بے شک قوم تعاون کرے گی. بالکل، دیکھیں قوم نے، عوام نے تو پہلے بھی تعاون کیا ہے اور انشاءاللہ آگے بھی کرے گی، لیکن یہاں پر ہماری گورنمنٹ کو اور خاص طور پر اگر ہماری منسٹری آف انٹیریئر کو چاہیے کہ یہ تمام راستے جو ہیں اب کھول دیں. اسلام آباد کی عوام جو ہے کافی سفر کر چکی ہے، اور واقعی جیسے آپ نے بات کی کہ سبزیاں جو ہے، سبزیوں کے ٹرک وہ جو ہے سبزیاں گل چکی ہے، وہ نہیں پہنچے، یہاں پہ قلت شروع ہو گئی ہے. تو یہاں پہ عوام کے بہاف پہ ہم آپ سے ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ اب اسلام آباد کو نارملائز کر دیں تاکہ یہاں کے لوگوں کی معاملاتی زندگی بھی ہے وہ نارمل ہو جائے. یا پھر کوئی اپڈیٹ دیں کہ نہیں ابھی ہماری کوششیں جاری ہیں اور 2 دن میں دوبارہ جو ہے کوئی آئے گا. لیکن اگر 2 دن میں کسی نے آنا ہوتا تو کافی سیکورٹی ٹائٹ ہوتی ہے. سر سب سے زیادہ بچے جو ہے نا وہ متاثر ہو رہے ہیں. ایک تو فیڈرل بورڈ کے امتحانات، اب میں آپ کو بتاؤں میرا بچہ جو ہے وہ پیدل 8-9 کلومیٹر پیدل گھر پہنچا، اور رات وہ اپنی ٹانگوں کو پکڑ کے بیٹھا ہوا تھا کیونکہ اس کو اجازت نہیں تھی، باہر نہیں نکلنے دیا جا رہا تھا. ریڈ زون میں اس کا اسکول ہے، نہ پیپر کینسل ہوا تو پہنچ تو جیسے تیسے گیا، لیکن واپسی پہ اس کو بہت زیادہ پرابلم ہوئی. بلکہ میں اس کو کہہ رہی تھی، میں نے کہا آپ ادھر میرے پاس آ جاتے، ہم ساتھ میں چلتے. تو اس نے کہا کہ آپ نے مجھے کانٹیکٹ ہی نہیں کیا. یعنی بچوں کا بھی بہت زیادہ نقصان ہو رہا ہے. اس کے علاوہ جو اسٹوڈنٹس ہیں، آن لائن کلاسز، انٹرنیٹ کا اتنا ایشو ہوتا ہے، آواز نہیں آتی، اور اسٹوڈنٹ جو ہیں وہ بھی کافی زیادہ فرسٹریشن کا شکار ہو رہے ہیں. ہم یہ ساری قربانیاں دے رہے تھے، دینے کے لیے تیار تھے، اور اس پہ کویسچن بھی نہیں ہے. بہت بڑی کامیابی پاکستان نے حاصل کی ہے، ایک جنگ رکوائی ہے اور دوبارہ بھی نہیں ہونے دے رہا. تو لیکن جو ہے اس کے ساتھ ساتھ دائرہ زندگی بھی پاکستان میں چلنی چاہیے. جی، تو دیکھتے ہیں آگے کیا ہوگا، کیونکہ وہی ہم جب شروع میں بات کر رہے تھے کہ غیر معینہ مدت کا مطلب یہ کہ کسی بھی وقت دوبارہ بھی جنگ شروع ہو سکتی ہے. اور جیسے کہ ایران کے بیانات ہیں بڑے خطرناک ہیں. اس کا یہ کہنا ہے اس کا یہ کہنا ہے کہ آپ نئے ہرمز کی بندش ایران پر بمباری کے مترادف ہے. اور ان کے تو مشیر جو ہیں پارلیمانی
وہ یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ اس کا جواب دیا جائے. بالکل وہ دباؤ ڈال رہے ہیں حکومت پہ, ان کی لیڈرشپ پہ دباؤ ڈال رہے ہیں لیکن کہ اس کا لیڈرشپ جواب جو ہے دیا ظاہر ہے جائے. یہی فرق ہوتا ہے بالکل کہ ہر چیز کو سوچ سمجھ کے کرنا سیکنڈ لیئر میں اور ٹاپ لیئر میں, کہ اس ٹاپ لیئر لیڈرشپ جو ہے اس نے اپنے عوام کی زندگیاں بھی محفوظ رکھنی ہے اور آگے کے بارے میں, مستقبل کے بارے میں بھی سوچنا. یہ اچھی بات ہے, وہ یہ کہتے ہیں کہ اس کا اختیار جو ہے فیصلہ کرنے کا وہ سپریم لیڈر کا ہے, اور سپریم لیڈر جو حکم دیں گے ہم ون اس پر عمل کریں گے. اگر فائرنگ کا حکم دیتے ہیں تو فائرنگ کریں گے, اور اگر جنگ بندی کا حکم دیتے ہیں تو وہ اس کو بھی تسلیم کریں گے. اس میں ایک امید کی کرن ہے کہ ہم امن کی طرف یہ والا خطہ جا رہا ہے. بالکل. تو یہ بہت بڑی خوشخبری بھی ہے سر, نوید بھی ہے, اور انشاءاللہ آپ دیکھیے گا یہ مذاکرات جو ہیں یہ ضرور حل ہوں گے, اور بس دونوں اپنے موقف پر قائم ہیں. میں نے چیک نہیں کیا کہ کیا انڈیکیشن ہے مارکیٹ کا اس جنگ بندی کی توسیع پہ, کو پیٹرول کم ہوا ہے, اسٹاک مارکیٹ اوپر گئی ہے یا نہیں گئی, آپ نے کوئی غور کیا اس پہ؟ نہیں سر, ابھی تک تو ایسی خبر کوئی سامنے نہیں آئی ہے, لیکن یہ کہ اگر تو جنگ بندی رہی تو ہو سکتا ہے کہ پرائز جو ہے تھوڑی نیچے آ جائیں, لیکن خدا نہ خواستہ اگر دوبارہ سے ہی یہ سچویشن پیدا ہو گئی تو پھر جس طرح ہم پہلے سفر کریں آگے بھی کریں گے. مارکیٹ ایک بہت بڑا انڈیکیٹر ہوتا ہے نا سچویشن کا. ہاں, لیکن دیکھیں نا اب بیانات, ٹرمپ صاحب کے بیانات جو ہے وہ مارکیٹ کو اس طریقے سے ہلاتے ہیں اوپر. میرا خیال ہے رات سے اب تک کوئی بیان آیا نہیں ہے, اس میں بھی کافی عالمی سطح پر ریزنمنٹ تھی کہ کم از کم جناب آپ یہ گولہ باری تو بند کریں, زبانی ایسے ہی ہے, الفاظ کی گولہ باری. اور بہت ضروری ہے جب مذاکرات کامیاب کروانی ہو, اور جب ایک جیسے اب یہاں پہ پرابلم پتہ کیا سر, پرابلم یہ ہے کہ امریکہ چاہتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو ونر کے طور پر پورٹریٹ کرے اور پوری اپنی عوام کے سامنے کہے کہ میں یہ جنگ جیت گیا ہوں. ایگزیکٹلی. اور جو دوسرا ایران ہے, ایران بھی اسی موقع پہ ڈٹا ہے اور وہ چاہتا ہی نہیں ہے کہ وہ امریکہ کے کہنے پہ ہار تسلیم کرے. تو جب ایک جیسے برابر کے لوگ ہوں تو ان کے جو مطالبات ہیں ان کو غور سے دیکھنا چاہیے, اور برابری کے لیول پہ مذاکرات جو ہیں حل کرنے چاہیے. اور یہاں پہ امریکہ جو ہے وہ اپنی ڈومیننسی چاہتا ہے جو ایران کو کبھی بھی قابل قبول نہیں ہوگی, اور اس کا حل یہی تھا کہ خاموشی سے جنگ بند کر دی جائے اور باہر نکل جائے, دونوں اپنی اپنی پوزیشن. اگر ایسا ہو جاتا ہے نا تو سر یہ تو بہت ہی اچھا ہے کہ چلیں جو جنگ بندی ہے وہ غیر مدت, جیسے آپ کہہ رہی تھے نا, آپ کی انٹیویشن ہے کہ پتہ نہیں کس بات پہ کہہ رہی تھی کہ یہ ہوگا, تو آج مجھے ایسا لگ رہا ہے, میری فیلنگ انٹیویشن ہے کہ بس یہ جنگ اب ختم ہو گئی. اچھا, لیکن مجھے نہیں لگتا, مجھے لگتا ہے کہ مذاکرات ہوں گے, اور مذاکرات جو ہیں وہ اگر کامیاب مذاکرات ہوں گے تو وہ فائنل کلوجر کے لیے ہوں گے, اس لیے نہیں ہوں گے کہ وہ ناکام ہو جائیں اور جنگ شروع ہو جائے. اچھا, آپ کو یہ لگ رہا ہے جنگ ختم ہو جائے گی؟ اب بھائی میں تو امریکہ کے بارے میں اور خاص طور پہ امریکی صدر کے بارے میں ہمیشہ پریشان کر رہی ہوں, تذبذب کا شکار رہی ہوں. وہ کبھی بھی کچھ بھی کر سکتے ہیں, اور اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ اب جنگ میں نہیں آئیں گے, ان کا کوئی بھروسہ نہیں ہے, رات کو گولہ باری شروع کر دیں, کوئی بھروسہ نہیں. گولہ باری شروع ہوتی ہے یا نہیں ہوتی اور مسلسل امن کی طرف جاتے ہیں. جو بھی صورتحال ہوئی عائشہ سے اپنے ناظرین کو آگاہ کریں گے. اب تک کے لیے اتنا ہی. ناظرین اجازت دیجیے عائشہ ناز اور راشد وید کو گلوبل وائس ٹیلی ویژن پاکستان سے چینل لائک, سبسکرائب اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا. اللہ حافظ. اللہ حافظ.